کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اب جو موضوع ہے وہ احساس ذمہ داری۔ احساس ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے سورہ مومنون کی آیت نمبر 8 کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ اس میں امانت اور وعدہ عہد کا بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کی تفسیر پر اگر ہم غور کریں گے، ذرا قرآن مجید کی آیت، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس کی تفسیر خزائن العرفان میں کچھ یوں نقل کی گئی ہے، خواہ و امانتیں، یعنی ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ امانت، خواہ و امانتیں اللہ کی ہوں یا مخلوق کی، اسی طرح وعدے اللہ کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ، ان سب کی وفا لازم ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ہر قسم کی ذمہ داری جو انسان اپنے ذمے لیتا ہے، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، گفتار سے ہو یا کردار سے، اس کا پورا کرنا مسلمان کی امتیازی شان ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی ہے، تو اس میں جو وعدے ہم نے کیے، جو ذمہ داری ہم نے قبول کی، جو امانت ہم نے قبول کی، اس امانت کو پورا کرنا، ان وعدوں کو پورا کرنا، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک بڑی مشہور ہے، چنانچہ مجمع الزوائد کی حدیث ہے، تم سب نگران ہو، تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم سب کو اپنے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس عنوان پر جن ہستی کا، جس شخصیت کا میں یہاں ذکر کروں گا، جن کا پیارا پیارا ذکر سن کر
ہمارے دل میں، ہمارے ذہنوں میں اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ وہ ہمارے پیارے پیارے محسن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جو باتیں بیان کی جائیں گی ان پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کی جائے گا۔ احساس ذمہ داری یہ سب سے پہلے سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے۔ جب ہمیں سنجیدگی ملے گی کہ یار واقعی میری ذمہ داری کیا ہے۔ دیکھیں، ہم ایک دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں، مگر کوئی والد ہے تو کوئی بیٹا بھی ہے، کوئی شوہر بھی ہے، کوئی بھائی بھی ہے، کوئی ملازم بھی ہے تو کوئی سیٹھ بھی ہے یا نہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کی کیٹیگری ہے۔ دعوت اسلامی ایک محض ہمیں دینی کام کا ہی ذمہ دار نہیں بناتی۔ دعوت اسلامی ہمارے اندر جو احساس ذمہ داری پیدا کرواتی ہے، وہ ایک استاد کے لیے بھی احساس ذمہ داری پیدا کرواتی ہے کہ اگر میں ٹیچر ہوں تو میری احساس ذمہ داری کا تقاضا کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح معلمین ہوتے ہیں، اسی طرح امیر قافلہ ہوتے ہیں۔ میری ذمہ داری کیا ہے؟ میرے ماتحت کون کون ہے؟ مجھ سے کس کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اب یہاں جو والد بیٹھے ہیں یہ دیکھیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ جو بیٹا بیٹھا ہے وہ سوچے میری ذمہ داری کیا ہے، ماں سوچے میری ذمہ داری کیا ہے، بیوی سوچے میری ذمہ داری کیا ہے۔ دعوت اسلامی کا یہ جو ہمارا جو مدنی ماحول ہے نا، یہ چونکہ اسلام کی دعوت دیتا ہے، ہمیں ہمارا دین سیکھنا ہمیں اس کے ذریعے نصیب ہوتا ہے، تو ہمارا دین، ہمارا اسلام، یہ ہماری پوری معاشرتی اور ہماری تمام تر زندگی کے پہلوؤں کو یہ گھیرتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا، وہ دعوت اسلامی کی تنظیمی ذمہ داری کیسے پوری کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی فرض ذمہ داریاں جو اس کے پر ہیں، جب اس کو پوری نہیں کر پا رہا تو وہ تنظیمی ذمہ داری کیسے پوری کر پائے گا؟ یہ بات سمجھنے کو، ایک باپ ہے جو اپنے بیٹوں کی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا تو اپنے علاقے کی ذمہ داری کیسے پوری کرے گا؟ گھر کی 4 دیواری کی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی، اپنے بچوں کی امی بیوی کی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا کہ جن کی بعض صورتوں میں ان کی ذمہ داری پوری کرنا اس پر واجب ہوتا ہے، وہ تنظیمی ذمہ داری کیسے پوری کر پائے گا؟ اچھا، یہ ذمہ داری کا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس میں 2 طرح کے عموماً ہمارے یہاں اسلامی بھائی پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جنہیں مدنی مرکز اجارہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اجارے پر ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو رضاکارانہ طور پر ہوتے ہیں، والنٹری طور پر۔ یہاں پر ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا، کام ہے نا، کام یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کرنے والا اجیر ہے یا رضاکار ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ بعض اوقات ہے یار میں کون سا پیسے لیتا ہوں، میں کون سا اجارہ لیتا ہوں، مگر کام ہے نا، کام، کوئی بھی کام لے لیجئے دنیا کا جو بھی کسی کے طرح بھی کام لے لیں، یہ مدنی پھول اپنی گرے سے باندھے۔ کام ہے نا، کام یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کرنے والا اجیر ہے یا رضاکار، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کرنے کے تقاضے کیا ہیں۔ تو یہاں پر جو بیان ہے یہ سب کے لیے یکساں ہے۔ دعوت اسلامی کے بعض ذمہ دار وہ ہیں کہ جو جیسے مثال دو مدرسین ہوتے ہیں، معلمین ہوتے ہیں، امام اسلامی بھائی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جو مدنی کام جو دعوت اسلامی میں آ جاتے ہیں اور ان کا پھر کام ایک ہی ہوتا ہے، وہ دعوت اسلامی کا مدنی کام، اور وہ اس کو ہم کئی صورتوں میں، ہر صورت میں نہیں، کئی صورتوں میں کئی وقف مدینہ کے طور پر ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی مدینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت پر متمکن ہوئے اور جب اپنے کام کے لیے نکلے تو انہیں کیا کہا گیا کہ اگر آپ اپنے کاروبار یا کام کی طرف جائیں گے تو امور خلافت کون دیکھے گا؟ تو آپ امت کے امور خلافت دیکھیے، آپ کے گھر بار کا جو بھی حساب کتاب ہے یہ بیت المال سے وظیفے کی صورت میں پورا کیا جائے گا۔ اور ایسا ہوا، اور ایسا کئیوں کے ساتھ ہوا اور ہوتا چلا آ رہا ہے نظام دین کا کہ اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے، مسجد کے اندر بھی اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے، مدارس سے بھی اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک نظام ہے، دنیا کا بھی نظام آپ دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی سرکاری نوکری کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی سیکرٹری لیول پر ہے یا کسی اور لیول پر ہے،
تو وہ اپنا بزنس اپنا کاروبار کر کے تو حکومتی کام نہیں کر رہے ہوتے. ان کو تنخواہ تو حکومت ہی اپنے ذرائع آمدنی سے حکومت ان کو تنخواہ دے رہی ہوتی ہے اور وہ جنٹل مین کہلاتے ہیں. تو شریعت کا دین کا بھی ایک نظام ہے اور اس کو چلانے کا ایک پورا طریقہ ہے. اور ویسے بھی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی 2 جلد میں باقاعدہ اس باب کو باندھا ہے. یہ باب نقل کیا ہے کہ ترک کسب کس کے لیے افضل ہے, یعنی کام ترک کرنا, کاروبار اور روزگار کا یہ جو بازار میں جو ہم کام کرتے ہیں یہ ترک کرنا کس کے لیے افضل ہے. تو اس میں 4 صورتیں لکھی ہیں. تو ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے لیے کاروبار یہ اس طرح کا کام کاج نہ کرنا افضل ہے تاکہ دین کا, شریعت کا, اسلام کا نظام باقی رہے اور وہ چلتا رہے. اور ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں, ورنہ تو مساجد میں نمازیں کون پڑھائے گا؟ امام مؤذن اذان کیسے دے گا؟ مسجد میں خادم خدمت کیسے کرے گا؟ مدرس کیسے قرآن و حدیث کی تعلیم دے گا؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ چیز ہے. پھر یہ لوگ تو اللہ کے دین کی ملازمت کر رہے ہیں نا. تو یہ جو شروع میں جو میں نے تمہید باندھی ہے وہ اس لیے کہ ہر اسلامی بھائی یہ غور کرے, خواہ وہ کسی بھی صورتحال میں ہے, جب اس نے اپنی ایک ذمہ داری قبول کر لی کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو وہ ذمہ داری پوری کرنے کا وہ کہیں اخلاقی طور پر کہیں شرعی طور پر وہ پابند ہے, اور اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا یہ اس کا کہیں شرعی فرض ہے کہیں اخلاقی فرض ہے. نہیں کرے گا نقصان دین کا, اسلام کا ہونے کے ساتھ ساتھ خود اس کی قبر و آخرت کا نقصان ہونے کے بھی اندیشے ہیں. لہٰذا تمام دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں جو اس وقت سن رہے ہیں, سب غور کریں کہ یہ احساس ذمہ داری ہے کیا. جب یہ احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے, احساس ذمہ داری کی کیفیت بنتی ہے, تو انسان اپنے بارے میں سوچتا کیا ہے, یہ غور کرنے کی ضرور حاجت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احساس ذمہ داری عطا فرمائے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کی زوجہ محترمہ, ان کا بیان ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر فائز ہوئے, خلافت کی ذمہ داری قبول کی. اب دیکھیے کہ جب ذمہ داری کوئی قبول کرتا ہے, حالانکہ یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ آپ ہرگز ذمہ داری کے خواہش مند نہیں تھے. یہ ایک مدنی پھول یاد رکھیے گا. جو لوگ ذمہ داری کے خواہش مند ہوتے ہیں نا, یہ خواہش اچھی نہیں ہوتی. یعنی جسے کوئی منصب دیا گیا بغیر خواہش کے, اس کی مدد کی جاتی ہے, اور جو منصب مانگ کر لیتا ہے اس سے اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے. بلکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو مانگتا تھا اسے ملتا نہیں تھا, کہ مانگنے والوں کو منصب نہیں دیا جاتا. ہمارے یہاں تو ہر چیز مانگی جاتی ہے, مجھے بھی دو نا, مجھے بھی دو نا, میں بھی یہ کر لوں. ارے بھائی, مطلب اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مدار کوئی ذمہ داری یا کوئی نمایاں ہونے پر نہیں ہے. اللہ تعالی نہ جانے کس سے راضی ہو کر جنت دے دے. ایک مدنی پھول ذہن میں رکھیں, ہم مدنی کام کر رہے ہیں کہ ہم رب کو راضی کر کر جنت میں جائیں. بس ہم مدنی کام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلے جائیں, اور جنت میں آقا کا پڑوس مل جائے. بس آقا کو دیکھتے رہیں اور جنت میں اپنے اللہ کا دیدار کرتے رہیں. کیسا نصیب والا ہوگا وہ شخص, کیسا نصیب والا ہوگا وہ شخص جسے مرنے کے بعد اللہ حساب نہ لے, اللہ اس سے حساب نہ لے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, عائشہ دعا کرو کہ اللہ بے حساب بخش دے. جس سے حساب لیا گیا وہ پھنس جائے گا, وہ پھنس جائے گا. ہماری تمنا کیا ہونی چاہیے, ہماری دعا کیا ہونی چاہیے؟ مولا تو مجھے بے حساب بخش دے. ویسے بنیادی طور پر ایسے کاموں سے بندہ, اتنے بڑی بڑی ذمہ داریوں سے بندہ اپنے آپ کو بچانے کی ہی کوشش کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی پرسش میں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہو.
تو اور اس کی تمنا یا خواہش کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. بغیر تمنا بغیر خواہش کے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اور وہ کسی سے اپنے دین کا کوئی ایسا کام لینا چاہتا ہے اور اس کی طرف کوئی ذمہ داری بڑھتی ہے، کوئی منصب بڑھتا ہے، کوئی اس کی طرف ایسا کام بڑھتا ہے اور وہ اسے قبول کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے. اور جو صرف خواہشات کے پیچھے پڑتے ہیں، نہیں یار میں بھی نمایاں ہو جاؤں گا، میرا بھی نام ہو جائے گا، میرا بھی یہ ہو جائے گا. پھر دلیل لیتے تھے یوسف علیہ السلام کی. سورہ یوسف کی آیت پڑھیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ دے دو، میں اس کا زیادہ اہل ہوں. ارے اللہ کے بندو، حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام مرتبہ، اور وہ اللہ کے نبی، اس کے تحت اگرچہ بعض صورتیں لکھی ہیں، اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن ہم جیسا نفس و شیطان کا مارا ہوا بندہ کیا کسی مثال کو لے کر آگے بڑھے گا؟ پوسٹ مارٹم امیر سنت جیسا ایک ولی کامل بیٹھ کر ہمارا پوسٹ مارٹم کرے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے یار. تو اولاً کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کام کرے جس میں گمنامی ہو. مدنی کام سے پیچھے نہ ہٹیں، مگر مدنی کام کے دوران حب جا کی طلب یہ ہلاکت اور ہلاکت ہے کہ لوگ مجھے جانے، لوگ مجھے پہچانے، لوگ میری واہ واہ کریں. جو شہرت پر ہیں اگر ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپے ہوئے ہے تو ان کو پوچھو کہ وہ شہرت کے معاملے میں کس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور ہمیں کسی پر قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم حب جا کے طالب نہ بنے، یعنی شہرت کی طلب ہمارے دل سے نکل جائے اور اخلاص نصیب ہو جائے. تو سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ طالب نہیں تھے، بلکہ یہ تو فکر مند تھے کہ کہیں خلافت کے لیے میرا نام نہ دے دیا جائے. یہاں تو نام کے لیے ہم لڑتے ہیں نا کہ میرا نام ہو جائے، اس کے لیے تو ہم ووٹوں کے لیے بھاگتے ہیں، تو نوٹوں کے لیے بھاگتے ہیں، تعلقات کے لیے بھاگتے ہیں. کسی صورت مطلب کہ مجھے یہ مل جائے سیٹ. یار اب کون سا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اس منصب کی طلب نہیں کی. صدیق اکبر نے کبھی منصب کی طلب نہیں کی رضی اللہ تعالی عنہ نے. فاروق اعظم کا نام تو صدیق اکبر خود اناؤنس کر کے چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. فاروق اعظم نے خلافت کے لیے مشاورت بنا دی، شورا بنا دی. اس کے بعد یہ نظام چلتے رہے. طلب نہیں ہے. اللہ ہمیں شہرت کی طلب سے محفوظ رکھے، شہرت کی محبت سے محفوظ رکھے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے شہرت ضروری نہیں ہے. نہ جانے کہ کوئی گمنام شخص کہیں بیٹھا ہاتھ اٹھا رہا ہو اور ہمارا بیڑا پار ہو رہا ہو. کسی گمنام کی دعائیں ہمارے ساتھ چل رہی ہوں، اس کو تو کوئی پہچانتا نہ ہو اور اس کام کرنے والے کا نام ہو رہا ہو. پتہ چلے پیچھے تو ہاتھ کسی اور کا ہے، پتہ چلے کہ کچھ اور ہی معاملہ ہو رہا ہے. حب جا سے نکل جانا یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ صدیقین جو اولیاء کرام میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، صدیقین جس بری صفت سے سب سے آخر میں نجات پاتے ہیں، سب سے آخر میں، وہ حب جا ہے. ایسی چمٹی رہتی ہے حب جا کی، یہ بڑی مذمت کی گئی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ فرمائے. میں بول رہا ہوں کیمرے سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اب حب جا کے اسباب میں رہ کیا گیا؟ تو آپ میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ مجھے بھی بچا کر رکھے، اللہ آپ کو بھی بچا کر رکھے. اور کوئی اگر مبتلا ہو تو اس کے مبتلا ہونے میں اپنے لیے تمنا کرنا کہ میں بھی اس کی طرح مبتلا ہو جاؤں، یہ تو ویسے بے وقوفی ہے. اپنے لیے بھی دعا کرو، اللہ مجھے بھی بچا، اللہ اس کو بھی بچا، مجھے بھی مخلص بنا، اللہ اس کو بھی مخلص بنا. تو سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی منصب کی طلب نہیں کی تھی، بلکہ جب ان کو پتا چلا کہ ان کی خلافت کا اعلان ہو گیا، آپ پھوٹ کر روئے، پھوٹ کر روئے ہیں آپ، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اور آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ آپ جب اس منصب پر فائز ہوئے تو گھر میں آ کر بیٹھ گئے، مصلی پر بیٹھ کر رونے لگے
یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میں نے عرض کی اب کیوں روتے ہیں؟ یہاں تو لوگوں کو منصب مل جائے تو جشن مناتے ہیں نا، خوشیاں مناتے ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا دیکھو، کہتے ہیں میں کیوں نہ رہوں، میری گردن پر امت سرکار کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ آئے آئے، جب میں بھوکے فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، بوڑھوں، بچوں اور عیالداروں، الغرض تمام دنیا کے مصیبت زدوں کی خبر گیری کے متعلق غور کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ باز پرس فرمائے اور مجھ سے جواب نہ بن پڑے۔ بس یہ بھاری ذمہ داری اور فکر مجھے رلا رہی ہے۔ اور کیوں نہ یہ احساس پیدا ہو کہ یہ عالم تھے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں میں سے ایک نمایاں ترین خوبی آپ کو بیان کر رہا ہوں، نمایاں ترین خوبی۔ یہ خود بہت بڑے عالم تھے، یہ خود بہت بڑے خوف خدا والے تھے۔ ان کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قریب صرف علماء کو اور خوف خدا والوں کو رکھا تھا، صرف سب کو فارغ کر دیا تھا۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی، بڑی کوششیں کی، ویسے ہی جس کے پاس منصب ہوتا ہے نا، لوگ کوششیں کرتے کہ اس کے کچھ قریب ہو جائیں، وہ بھی کئی میں ان میں سے کئی بیچارے خود بھی حبے جا کے مارے ہوتے ہیں کہ یار قریب ہوں گے تو تھوڑا اپنا بھی نام ہو جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات میں سے شامل ہے کہ آپ نے اپنے قریب سب سے بنیادی طور پر علماء کو رکھا، خوف خدا والوں کو رکھا، جو آپ کو آپ کی غلطیاں بتاتے تھے۔ یہ ایسے لوگوں کو آپ نے رکھا تھا جو آپ کو آپ کی غلطیاں بتاتے تھے۔ ایک قیدی کے بارے میں آپ نے فیصلہ کیا اور آپ نے چاہا کہ بس اس کو اور سزا دو، تو آپ کے غلام حضرت حازم رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اس معاملے میں ڈرایا، حضور میں آپ کو اس راہ سے ڈراتا ہوں جس کی صبح قیامت ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے غلام حازم کے اس کلام نے میری غفلت سے بند آنکھیں کھول دی، غلام نے آپ کو بچایا۔ یہ آپ فرماتے ہیں، آپ کی عاجزی ہے۔ ایسے قریب خود آپ فرماتے ہیں میرے تین مددگار ہیں، ایک میرے بھائی، ایک میرا غلام اور ایک میرا بیٹا، جنہوں نے دین کے معاملے میں میری مدد کی، اور مدد ایسی کرتے تھے کہ آپ کو کئی کاموں سے روکتے تھے کہ آپ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ ہم اپنے قریب ایسے لوگوں کو کب لاتے ہیں؟ آپ علماء کو بٹھاتے تھے، علماء سے مشاورتیں کرتے تھے، بڑے بڑے علماء سے مشاورت کرتے تھے، حالانکہ خلافت کے امور تھے جن کا تعلق کئی امور میں دنیا سے تھا، لیکن علماء مفتیان کرام جانتے ہیں کہ کون سا کام کس طرح کرنا ہوتا ہے۔ کامیابی چاہیے، اے دعوت اسلامی کے نگران، ذمہ دار، مجالس کے نگران، مجالس کے ذمہ داران، چاہے ملک کی سطح پر ہو، بین الاقوامی سطح پر ہو، کچھ بھی ہو، اپنے ساتھ اپنے علماء کو مضبوط کرو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی اس معاملے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں رحمت کی ہم پر، ہمارے پاس ہمارے مدنی، ہمارے علماء کی ایک ٹھیک ٹھاک تعداد ہے، ٹھیک ٹھاک تعداد ہے۔ اللہ کی رحمت جا بجا ہمارے دارالفتہ اہل سنت قائم ہے، مکتب افتاء قائم ہے، جہاں دعوت اسلامی کی شرعی رہنمائی ہوتی ہے، ذمہ داران کی شرعی رہنمائی ہوتی ہے۔ لیکن کیا کیجئے، جب اپنی ذات کے لیے شرعی رہنمائی لینے کی سوچ نہیں ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے شرعی رہنمائی کی سوچ کہاں سے آئے گی؟ میں نے کیا عرض کی تھی، احساس ذمہ داری کا تعلق سب سے پہلے میری ذات سے ہے۔ میں اپنی ذات میں کتنا احساس ذمہ داری والا ہوں۔ احساس ذمہ داری اس بات کا تقاضا کر دے، مجھے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچانا ہے، مجھے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، مجھے اپنے آپ کو ایمان کی بربادی سے بچانا ہے، مجھے اپنے آپ کو قیامت کی پرسش سے بچانا ہے، مجھے اپنے آپ کو قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچانا ہے۔ یہ میرا احساس ذمہ داری ہے جو مجھے اس بات پر ابھارے گا کہ میں نے خود کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہے۔ اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں کن کن کاموں سے بچوں گا، وہ کون کون سے اسباب ہیں جو مجھے قیامت کے روز رسوا کر سکتے ہیں، قبر میں رسوا کر سکتے ہیں، نزا میں رسوا کر سکتے ہیں۔ میں سوچوں گا ان چیزوں پر اور میں بچنے کی کوشش کروں گا کہ نہ یہ کام نہ کروں، یہ میں قیامت کے روز پھنس جاؤں گا۔ میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کیوں نہیں کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیوں کیا تو کیا جواب دوں؟ کیوں کیا کیا جواب دوں؟ کیوں نہیں کیا کیا جواب دوں گا؟
یہ قیامت کا خوف، قبر کا خوف، یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے تھی. آپ نے اپنے قریب ایسے لوگوں کو بٹھایا تھا جو قبر کی باتیں کرتے تھے، موت کی بات. آپ ذکر موت کو باقاعدہ اہتمام کرتے تھے. آج ہم اپنے آپس سے بیٹھتے ہیں تو کیا ہمارا ذکر موت کا اہتمام ہے؟ اجتماع میں آ گئے تو چلو کوئی موت کا بیان ہو گیا، مدنی مذاکرے میں آ گئے تو چلو کوئی موت کا بیان، قبر کا بیان سن لیا. مگر میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے دعوت اسلامی والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے کیا علاقے میں، ہمارے حلقے میں، ہمارے ڈویژن میں، ہمارے کابینہ میں، میرے نگران، میرے مجلس کی مشاورتوں کے نگران، میرے ذمہ دار اسلامی، کیا اپنے مجلسوں میں، اپنی صحبتوں میں، اپنے ارد گرد ایسا اہتمام کرتے ہیں کہ جہاں ہم موت کی باتیں سنتے ہوں؟ کہ مجھے کوئی آ کر بیٹھ کر موت کی باتیں سنائے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا ذکر سننا پسند کرتے تھے. کیا ہم کہتے ہیں یار کچھ موت کی باتیں سناؤ، مجھے کچھ قبر کی باتیں سناؤ؟ عثمان غنی قبر کا ذکر سنتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کی باتیں سنتے تھے، قبر کی باتیں سنتے تھے، حساب کتاب کی باتیں سنتے تھے. یہ وہ باتیں تھیں جو لگام دیتی ہے، احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہیں. صرف میرے بیان کر دینے سے احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. ہم نے وہ اہتمام کرنا ہے جو ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرے. ہمارے مکاتب میں، ہماری صحبتوں میں، ہماری مجلس میں، ہمارے آپس کے ماحول کے اندر موت کا ذکر ہونا چاہیے، قبر کا ذکر ہونا چاہیے، پرسش کا ذکر ہونا چاہیے. ارے کوئی تو میرے ساتھ ایسا اسلامی بھائی ہو جو مجھے روزانہ 2 باتیں موت کی بتائے کہ میں گھر جاؤں تو مجھے تہجد کے لیے اٹھنا نصیب ہو جائے، کہ یار اس قبر کی تیاری کروں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، خوف خدا سے رونے والے تھے، خوف خدا سے بے ہوش ہو جانے والے تھے. موت کا ذکر سن کر ان کی چیخیں نکل جاتی تھی. احساس ذمہ داری یاد کر کر کے رویا کرتے تھے، اور اپنی ذات میں سب سے پہلے تبدیلی لائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو بازار، جو ماحول میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، محلے میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، اپنی مسجد کے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے، یعنی نمازی کی تعداد بڑھ جائے، نیک لوگوں میں اضافہ ہو جائے، وہ سب سے پہلے اپنی ذات میں تبدیلی لاتا ہے. میرے آقا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی کامیابیوں میں سب سے بنیادی کامیابی یہ ہے کہ جب ان پر ذمہ داری ملی تو ان کی پچھلی زندگی اور ذمہ داری کے بعد کی زندگی کا نمایاں فرق سامنے آ گیا. خلافت سے پہلے جس انداز سے یہ جیا کرتے تھے، جس عیش و عجیب سی ان کی کیفیت ہوا کرتی تھی، جس عالم میں جیا کرتے تھے، اس میں اور ذمہ داری کی بعد کی زندگی میں بہت فرق ہے. جب ان کے پاس خلافت دی تھی تو ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو جو کپڑا تھا وہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، زمین پہ گھسیٹ رہا تھا. تو ایک بزرگ نے انہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اور پھر ان کو حدیث سنائی جو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ وغیرہ، تیبند وغیرہ جو لٹکتا ہے، اس پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنائی. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنا کام کرو، چلو. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کر کے بھیج دیا، اپنا کام کرو. مطلب لفٹ ہی نہیں کرائی، الٹا ناراض ہو گئے. جب آپ خلافت پر متمکن ہوئے، آپ کی کیفیت تبدیل ہو گئی. یعنی ذمہ داری یہ تکبر نہیں لاتی، جس پر خود جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ذمہ داری دیے جاتے ہیں نا، وہ ذمہ داری ان کے لیے تکبر نہیں لاتی، ان کے لیے دنیا کی محبت نہیں لاتی، ان کے دنیا کی آسائش سے نہیں لاتی. ذمہ داری ان کے لیے خوف خدا لاتی ہے، ان کے لیے تقوی لاتی ہے، ان کے لیے رقت لاتی ہے، ان کے لیے آخرت کی تیاری کا جذبہ لاتی ہے. آپ جیسے ہی خلافت میں متمکن ہوئے، آپ نے اپنے اسی ساتھی کو یاد کیا جن کو آپ نے پہلے ناراض کر دیا تھا، اور اپنے گورنر کو بھیجا کہ فلاں کہاں ہیں. تو پتا چلا کہ وہ راہ خدا میں لڑنے کے لیے گئے. آپ نے کہا کہ یہ جیسے آئے ان کو میرے پاس بھیجنا. کہ انہوں نے سامان تو نہیں لیا، پہنچے تو سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا نا، غور سے سنو. آپ نے فرمایا آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو یوں کہا تھا؟ کہاں؟ بولا میں نے آج آپ کو معافی مانگنے کے لیے بلایا، مجھے معاف کر دیجئے. اتنا واضح فرق. ذمہ داری ملنے کے بعد تو لوگ ظلم کرتے ہیں،
یہ تو ذمہ داری ملنے کے بعد معافیا مانگ رہے ہیں. اللہ اللہ، یہ ہے احساس ذمہ داری کہ ہم سوچے ہم نے کس کس کے حقوق العباد کا خیال کہ میرے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے میں ان سب سے معافی مانگ لوں. آج ہم یاد کریں ہماری زبان سے، ہمارے انداز سے، ہمارے مزاج سے کس کس کو تکلیفیں ہوئی ہے. ارے ڈھونڈو اس سے پہلے کہ قیامت کے روز مجھے ڈھونڈا جائے، قیامت کے روز ہمیں ڈھونڈا جائے گا. ڈھونڈو، میں نے اس سے میرے ظلم کا حساب لینا ہے، میں نے اسے نیکیاں لینی ہے، اور میں نے اس پر اپنے گناہ لادنے ہیں. اس سے پہلے قیامت کے روز ظلم کرنے کے جرم میں ہمیں ڈھونڈا جائے. ہم آج مظلوموں کو ڈھونڈ لیں، ان سے معافی مانگ لیں، تاکہ قیامت کے روز ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ میں بے حساب جنت میں داخلہ دے دے. ایک ہی دھن ہو، بے حساب جنت میں داخلہ پا جاؤ. ایک ہی دھن لے کر بیٹھو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ میرا رب مجھ سے حساب نہ لے، میرا رب مجھ سے پرسش نہ کرے. اس رب کی قسم ہمیں حساب دینے کی تاب نہیں ہے. ہمیں حساب دینے کے ہے ہی نہیں. حساب دیں گے کیا؟ کون کون سی باتوں کا حساب دیں گے؟ کون سی صفحے کی کون سی لائن کا کون سا حرف ایسا ہے جس کے بارے میں ہم حساب دے سکتے ہیں؟ ایک نقطہ بھی تو صحیح نہیں ہے ہمارے نامہ اعمال کا. تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا بندے پہ تیرے نفس لعین ہو گیا محیط. اللہ کر علاج میری تو آز کا مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے. لطف میری جان کو سوزو گداز کا. تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم. تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا. اے دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں، آج تک میں کسی بھی کال سے، بول سے، دیکھنے سے، مزاج سے، کسی بھی انداز سے آپ میں سے کسی کا بھی دل دکھا ہو، حق تلفی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھ گناہگار کو معاف اور معاف کر دینا. میں بہت گناہگار ہوں. بندے پہ تیرے نفس لعین ہو گیا محیط. اللہ بندے پہ تیرے نفس لعین ہو گیا محیط.
دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا۔ تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے۔ بندے بدکار ہوں بے حد ذلیل و اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی ہے نا، یہ آخرت سنوارنے والی تحریک ہے، دین کا کام کرنے والی تحریک ہے۔ اس میں بندہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی رب کی رحمت کی نظر پڑ جائے۔ اب رب کی رحمت کی نظر نمایاں ہونے والے پر ہی پڑے گی۔ اللہ تو ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے، نمایاں ہوگا تو لوگوں کی نظر پڑے گی نا صرف۔ اگر میں اللہ ہی کی رحمت کی نظر چاہ رہا ہوں تو مجھے نمایاں ہونے کی کیا حرص آ گئی کہ میں نمایاں ہوں گا تب بھی اللہ کی رحمت کی نظر پڑے گی۔ مجھ پر تو اللہ کی رحمت کی نظر ہزار پردوں میں چپ کر میں اس کو راضی کرنے والے کام کروں تب بھی مجھ پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو احساس ذمہ داری عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں خوف عطا فرمائے۔ تو جو چیزیں احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہیں، ان کی چند میں نے مدنی پھول بیان کیے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص 10 آدمیوں پر بھی نگران ہو، قیامت کے روز اس سے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا۔ اب یا تو اس کا عدل اسے چھڑائے گا یا اس کا ظلم اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت تحریر فرماتے ہیں، نگران سے مراد صرف کسی ملک یا شہر یا مذہبی یا سماجی یا سیاسی تنظیم کا ذمہ دار ہی نہیں، بلکہ عموماً ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے نگران ہوتا ہے۔ مثلا مراقب یعنی سپروائزر اپنے ماتحت مزدوروں کا، افسر اپنے کلرکوں کا، امیر قافلہ شرکائے قافلہ کا، ذیلی مشاورت کا نگران اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں کا۔ اللہ حاضر کیا، اسی پر قیاس کرتے چلے جائیے۔ یہ ایسے معاملات ہیں کہ ان نگرانیوں سے فراغت مشکل ہے۔ بالفرض اگر کوئی تنظیمی ذمہ داری سے مستعفی ہونا چاہے، تب بھی اگر شادی شدہ ہے تو بال بچوں کی نگرانی سے کیسے فارغ ہوگا؟ اب وہ اگر چاہے کہ ان کی نگرانی سے گلو خلاصی ہو تو نہیں ہو سکتی، یہ تو اسے شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ بہرحال ہر نگران سخت امتحان سے دو چار ہے، مگر ہاں جو انصاف کرے اس کے وارے نیارے ہیں۔ چنانچہ ارشاد رحمت بنیاد ہے، انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں، گھر والوں اور جن کے نگران بنتے ہیں، ان کے بارے میں عدل سے کام لیتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف انداز بیان کر رہا تھا کہ جو آپ کے احساس سے ذمہ داری کے تقاضے پورے کرنے پر دلالت کرتے ہیں، بتاتے ہیں
کہ یہ وہ کام تھے کہ جو اس بات کا پتہ بتاتے ہیں کہ یہ شخصیت احساس ذمہ داری والی تھی۔ حضرت سید عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز نے لوگوں سے فرمایا، جو شخص میری صحبت میں رہنا چاہتا ہے اسے 5 باتوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ ہائے ہائے۔ نمبر 1، عدل و انصاف کی، جو صورتیں ہم سے اوجھل ہیں ان کی طرف ہماری رہنمائی کرے۔ نمبر 2، حق و انصاف کے قیام میں ہماری مدد کرے۔ نمبر 3، جن لوگوں کی ضرورتیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی ان کی ضرورتیں ہمیں پہنچائے۔ نمبر 4، ہمارے پاس کسی کی غیبت نہ کرے۔ نمبر 5، ہماری اور تمام لوگوں کی امانت کا حق ادا کرے۔ جو شخص ان امور کا التزام نہیں کر سکتا اسے ہماری صحبت اور ہم نشینی کی اجازت نہیں۔ یہ تھا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خوبصورت اور پیارا انداز۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ان اداؤں کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بذریعہ مکتوب درخواست کی، مجھے ایسے لوگوں کی نشاندہی فرمائیے جن سے میں حکم الہی نافذ کرنے میں مدد لے سکوں۔ ہائے ہائے، کیسی مدنی سوچ تھی۔ نگران ہو تو ایسا جو شریعت کا احکام پر عمل کرنے اور عمل کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ یہ ہے احساس ذمہ داری کی بہترین علامت، کہ جو خود بھی شریعت و تمام احکام پر عمل کرنے کی سوچ رکھتا ہو، ایک سوئی کے بھی بے جا استعمال سے ڈرتا ہو، ایک دھاگے کے تنکے سے بھی بے جا استعمال سے ڈرتا ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کا ایک تنکا بھی میں غیر شرعی طور پر استعمال کروں اور قیامت کے روز یہ تنکا پتھر بنا کر، پہاڑ بنا کر میرے جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے کہ پہلے اس کا حساب دو پھر جنت میں داخل کیے جاؤ گے، پھر میرا کیا بنے گا۔ سب سے بنیادی بات ہے کہ خود اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والے امور کا پیکر بنانا اور ایسوں کا قرب لینا جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کرنے کا موقع فراہم کریں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کی نشاندہی کی جائے جن سے میں حکم الہی نافذ کرنے میں مدد لے سکوں۔ تو انہوں نے جواب میں لکھا، اہل دین میں، ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم کیسی خوبصورت بات ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ولی تھے، بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے۔ آپ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جو انہوں نے کہا نا مجھے ایسے لوگ چاہیے، ایسوں کی نشاندہی کر کہتے ہیں اہل دین، جو دین والے ہیں، دیندار ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، اہل دین آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ ہاں سمجھنے والوں کے لیے ہے، کتنی پیاری بات کی ہے انہوں نے۔ اہل دین آپ کے قریب نہیں آئیں گے، اور رہے اہل دنیا تو ان کو آپ خود قریب نہیں کرنا چاہیں گے، یہ آپ کی سوچ تھی۔ لیکن آپ شرفاء کو ذمہ داریاں دیجئے، کیونکہ وہ اپنی شرافت کو خیانت سے داغدار نہیں کریں گے۔ لہذا ہمیشہ اس مدنی پھول کو میرے تمام ذمہ داران، دعوت اسلامی والے، والیاں، یہ یاد رکھیں کہ ذمہ داریاں اہل کو دی جاتی ہیں۔ جب ذمہ داری نا اہل کو دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ جب بھی کوئی کام آپ نا اہل کو دیں گے وہ کام ضائع کر دے گا۔ کام سب سے اہم کام، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ نے جو بنیادی کام کیا نا وہ اہل کی تلاش، اہل ڈھونڈتے تھے، ڈھونڈواتے تھے، ان کے تاثرات لیتے تھے، ان کے انٹرویوز لیتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، ان کے لیے معلومات کرتے تھے، اس کے بعد کہیں جا کر آپ کسی ذمہ داری پر فائز کرتے تھے۔ کہ دعوت اسلامی کے کئی امور اس سے بہت مختلف ہیں، یہاں صرف ایک احساس پیدا کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر یہ احساس ہو۔ پھر تربیت، ذمہ داری دے دی مگر تربیت نہ کی تو وہ ذمہ داری کیسے نبھائے گا؟ یہاں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بھائی آئے ہیں، ہاں کسی کو آپ نے تدریس کی ذمہ داری دینی ہے، باقاعدہ اہلیت دیکھنی پڑے گی
کسی کو آپ نے اس طرح امامت کے مسئلے پہ کھڑا کرنا ہے، باقاعدہ اہلیت دیکھنی پڑے گی. کسی کو آپ نے مالیات کا ذمہ دار بنانا ہے، باقاعدہ ذمہ داری دیکھنی پڑے گی، اس کی اہلیت دیکھنی، اثاثہ جات کا ذمہ دار بنانا ہے. یعنی ایسے کئی شعبے ہیں جن میں باقاعدہ بنیادی طور پر سب سے پہلے اس کی اہلیت دیکھنی پڑے گی. آیا اس کے اندر اس کام کو دیکھنے، سمجھنے اور کرنے کی کارگزاری، ہوشیاری، امانت داری وغیرہ جیسے اوصاف کا یہ حامل ہے، تبھی تو اس کو مسجد کا متولی بنایا جائے گا، تبھی تو اسے فلاں کام کا ذمہ دار بنایا جائے گا، تبھی تو اس کے ہاتھ میں مال دیا جائے گا کہ اس کے اندر خیانت نام کی چیز نہیں ہے، یہ امانت دار انسان ہے، یہ اہل ہے، خوف خدا والا ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر آئے تو جو پرانا جو سیکیورٹی آفیسر تھا اس کو فارغ کر دیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ پچھلوں کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے چکتا نہیں تھا. آپ نے نیا سیکیورٹی کا نگران بنایا، نیا حفاظتی امور کا ذمہ دار بنایا، اور اس کو یہ کہہ کر بنایا کہ تجھے پتا ہے کہ میں نے تجھے کیوں بنایا؟ بولا کیوں؟ میں نے تجھے اچھی طرح نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے دیکھا ہے. نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، شرفا لوگ، امانت دار لوگ، یہ کئی ایسے شعبے ہوتے ہیں جہاں پر ایسے ہی بٹھائے جاتے ہیں جو کہ ان جگہوں پر خیانت نہ ہونے دیں. آپ دیکھیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے خزانے پر جن کو ذمہ دار بنایا، ان کی شان کیا تھی کہ جب آپ کی بچیوں کے لیے عید کے کپڑے نہیں تھے، وقت کے خلیفہ کی بچیوں کے لیے، شہزادیوں کے لیے عید کے کپڑے نہیں تھے، اور بچیوں کا رونا دیکھ کر آپ خازن کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے اگلے ماہ کا مشاہرہ پیشگی دے دیا جائے، تو خازن خوف خدا والا جس کو آپ نے مقرر کیا تھا کیا خوب جواب دیا کہ حضرت اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اگلے ماہ تک زندہ رہ کر ذمہ داری پوری کریں گے. آپ ناراض ہو کر نہیں کہ تجھے میں نے بنایا، اپوائنٹمنٹ میں نے دیا، ذمہ داری میں نے دی، وہ مجھے کو بتا رہا ہے چل فارغ ہو جا. نہیں، اس کا شکریہ ادا کیا اور روتے واپس چلے گئے. تو نے سچ کہا. نگران ہو تو ایسا، ذمہ دار ہو تو ایسا، احساس ذمہ داری ہو تو ایسی، اور الحمدللہ کسی شعبے کا ذمہ دار ہو تو اس خزین خزانہ جیسا. مدنی عطیات جو ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری کو معمولی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارے امیر سنت جن کے ہم مرید ہیں، طالب ہیں، محبت کرنے والے اس ٹائم یہاں موجود ہیں. آپ کا یہ انداز ہے کہ آپ مقتۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا ایک اشاعتی ادارہ ہے، وفد کا ادارہ ہے، آپ فرماتے ہیں آج تک میں نے مقتۃ المدینہ کا ربر بینڈ بھی استعمال نہیں کیا. کاغذ کی پرچیاں استعمال نہیں کرتے. 2 پنکھے چلانے کی ضرورت ہو تو 1 پنکھا چلاتے ہیں، بھلے گرمی ہوتی ہو. یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے. نہیں کرتے، اتنی احتیاطیں کرتے. ایک مقام پر تھے، سخت گرمی تھی، وہاں اے سی موجود تھا لگا ہوا دیوار کے اندر. میں نے خود دیکھا کہ آپ نے کرتا اتارا ہوا تھا، بنیان پہنا ہوا تھا، اور اسلامی بھائی آپ کے بدن پر کوئی ٹیوب لگا رہے تھے. میں نے دیکھا تو گرمی کے دانے نکلے ہوئے تھے. میں نے عرض کی باپا یہ اے سی کو لینا لائے گا، مطلب اے سی چلا لے، اتنی گرمی ہے بدن پہ دانے نکل آئے آپ کے. ایک ایسے ملک میں تھا جہاں گرمی بہت تھی، 50 سے اوپر کی گرمی تھی، آپ اے سی چلا لیں. تو فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ دنیا میں جتنی نعمت استعمال کریں گے آخرت میں کم ہو جائیں گی. میں کیسے استعمال کروں؟ میں تو دیکھتا رہ گیا اور کہتا رہ گیا میرا پیر میرا پیر ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی احساس ذمہ داری نصیب فرمائے. اور آہل کا تقرر یہ سب سے اہم مدنی پھول ہے. آہل کا تقرر، جو ذمہ داری دے آہل. اور پھر تربیت. آپ ایک دیوار بنا لیں، یہ پلر ہے نا جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ پلر جس سے بھی بنایا ہے، پلر بنانے کے بعد اب اس کو کتنے عرصے تک پانی دیا گیا، سیمنٹ بھی صحیح بنائی، پلر بھی صحیح بنایا، سب کچھ صحیح تھا، لیکن صرف پانی نہ دینے کی وجہ سے اس کے کمزور رہ جانے کا اندیشہ تھا. کب کتنا پانی دینا ہے اس کا خیال اس شخص کو تھا جس سے یہ پلر بنایا ہے. پانی دینے کو تربیت سے آپ قیاس کریں کہ اگر آپ کسی کو ذمہ داری دیں، اب اس کی تربیت نہیں کریں گے، اس کی ذمہ داری کچی رہ جائے گی، خدا نہ خواستہ یہ دیوار گر جائے گی. تربیت کریں، اس کی غلطیوں کی اس کے آگے نشاندہی کریں، اس کو لے کر چلیں. بنے بنائے لوگ نہیں ملتے، بنانے پڑتے ہیں. آپ کپڑا دیتے درزی کو، وہ صحیح کر دیتا ہے. اور ویسے نفس
یہ غلطی کی نشاندہی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تنقید سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اصلاح کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. لہٰذا ہر اسلامی بھائی کو چاہیے اپنے لیے اصلاح کے دروازے کھلے رکھے کہ اگر کوئی آپ کی اصلاح کرے، اگر آپ کی غلطی ہے تو مان لیجئے، اور غلطی نہیں ہے تو ڈانٹیے نہیں کہ تم کو سمجھ نہیں تھی، آئندہ غلطی بھی ہوگی تو وہ نہیں سمجھائے گا. یہ امیر سنت کے جو مدنی مذاکرے سنتے ہیں، ان کے لیے میں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے، بارہا سمجھاتے ہیں کہ اپنے لیے اصلاح کے دروازے کھلے رکھو. بدقسمت ہے وہ شخص، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جتنے دیکھ اور سن رہے ہو، بدقسمت ہے وہ شخص جسے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، یا سمجھاتے ہوئے ڈرتا ہو کہ یار اس کو سمجھاؤں گا ناراض ہو جائے گا. بدقسمت ہے وہ شخص. اسی طرح بڑی محروم اور بڑی بدقسمت ہے وہ بیوی کہ جس کو شوہر سمجھا نہ سکتا ہو، کہ سمجھاؤں گا تو ناراض ہو جائے گی، سمجھاؤں گا تو بحث کرے گی، سمجھاؤں گا تو یہ بگڑ جائے گی. حالانکہ وہ دیکھتا ہے کہ شوہر کے حق تلف کر رہی ہے، دیکھتا ہے کہ یہ بچوں کی دیکھ بھال صحیح نہیں کر رہی، وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، پھر بھی سمجھاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ سمجھاؤں گا تو گھر میں فتنہ ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا. اس عورت کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ بدقسمت ہے وہ عورت جس کو اس کا شوہر اس کی اصلاح کرتے ہوئے ڈرے کہ یہ بحث کرے گی، سمجھے گی نہیں. ارے اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اصلاح کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے والے بنو، شکریہ کے ساتھ قبول کرنے والے بنو. تکلیف ہوگی، اگر آپ کے پیٹھ پر بچھو ہو اور کوئی ہاتھ مار کے بچھو ہٹا دے تو کمر پر تھوڑا لگتا تو ہے، آپ مڑ کے دیکھا ارے کیا کر رہے ہو، وہ کہے گا بچھو تھا، تو آپ کو چوٹ یاد نہیں آئے گی، اس کا احسان یاد آئے گا اور آپ بولو گے جزاک اللہ خیرہ. ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ غلطی کرو تو کوئی سمجھائے گا نہیں تو ہماری غلطیاں درست کیسے ہوں گی؟ امیر علیہ سنت کا یہ قول، یہ ارشاد ہماری حرز جاں ہر ذمہ دار کے زبان پر ہر وقت ہونا چاہیے کہ اگر بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. اللہ اس مرشد کا فیضان نصیب فرمائے، عاجزی ان کی ساری اور قبول کرنے کا جو جذبہ امیر علیہ سنت کا، اللہ 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 تعالیٰ ان کا صدقہ نصیب فرمائے. ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ امیر علیہ سنت کو پرچیاں لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ نے یوں نہیں یوں کہہ دیا، فوراً مدنی مذاکرے کے اندر لائیو لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے براہ راست کہ میری ابھی یہ کہا گیا، میں یوں نہیں یوں بول رہا تھا. ارے اسلامی بھائی کی ہمت کیسے بڑھتی؟ اچھا یہ تو مدنی مذاکرہ ختم ہو گیا نا، ختم ہو گیا، نیچے اتر گئے، چلے گئے. جنہوں نے پرچیاں دیے نا، آج ان کو امیر سنت کا قرب حاصل ہے. پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا کتنے بنائے عالم و حافظ، کتنوں کو ہے تم نے سوارا. پیر میرا پیر میرا پیر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مدنی کام کے لیے وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نام